بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے 13ویں سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جائے پیدائش مکہ معظمہ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہا اور باقی ماندہ زندگی مدینہ منورہ میں گزاری۔ وصال کے بعد بھی وہیں مدفون ہوئے۔ اسی وقت سے اسلامی دنیا کا مرکز یثرب کا شہر بنا جو مدینۃ النبی کے نام سے مشہور ہوا۔ مسلمانوں کا سن ہجری اسی وقت سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہجرت کی اہمیت انہی دو چیزوں تک مخصوص نہیں۔ در حقیقت مسلمانوں کی سیاسی زندگی کا آغاز اسی وقت سے ہوتا ہے۔ مکہ میں ان کی حیثیت ایک سیاسی اقلیت کی سی تھی۔ کفار کا غلبہ تھا، نہ تو کھلم کھلا دین حق کی اشاعت کر سکتے تھے اور نہ ہی آزادی سے احکام اسلامی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکتے تھے۔ مدینہ میں آ جانے کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا ایک بالکل نیا دور شروع ہوا۔ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اس قدر قربانیاں کی جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ وہ رشتہ اخوت میں کچھ اس طرح منسلک ہو گئے کہ اصلی بھائی بھی کیا ہوں گے۔ بہتوں نے اپنی جائیداد اور ہر چیز تقسیم کر کے آدھی ان کو دے دی۔ غرض اس قدر محبت اور فیاضی کا ثبوت دیا کہ وطن چھوڑنے والوں کو وطن بھلا دیا۔ اس رابطے سے ایک ایسی متحدہ قوم بنی جو اپنی مجموعی طاقت کی بنا پر اغیار کی چیرہ دستیوں سے محفوظ ہو گئی۔ تبلیغ کی اب کھلی آزادی تھی۔ معاشی اعتبار سے مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں کی عملی زندگی اس سے بڑھ کر ایک ایسا نمونہ تھی جس کی ترغیب سے لوگ دھڑا دھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اگرچہ مدینہ میں مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہو گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے زخم خوردہ تھے، اس لیے مدینہ کے دفاعی انتظامات کو نظر انداز نہ کر سکتے تھے۔ علاوہ ازیں مدینہ میں یہودیوں کی موجودگی کا بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احساس تھا۔ ان امور کے پیش نظر آپ نے ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے تمام اہل مدینہ کو شرکت کی دعوت دی اور اس مقصد کے لیے ایک معاہدہ تیار کیا جو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے کا تعلق مہاجرین، انصار اور دیگر حامی قبائل سے تھا۔ اس کی روح سے یہ قرار پایا کہ یہ سب اپنے آپ کو امت مسلمہ کا رکن سمجھیں گے۔ اگرچہ خون بہا کا روایتی طریق قائم رہے گا، لیکن امت کے دشمنوں سے صلح یا جنگ کی صورت میں اتحاد اور یکجہتی کو قائم رکھیں گے، اپنے اپنے محلوں میں امن و عافیت کے ذمہ دار ہوں گے اور ہر طرح کے شر پسند عناصر کی سختی سے روک تھام کریں گے۔ اگر کسی مسئلے پر باہمی اختلاف ہو جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ دوسرا حصہ یہودیوں سے متعلق تھا، جس کی روح سے یہودیوں کو مکمل مذہبی آزادی مل گئی اور انہیں مدینہ کی سیاسی اور اجتماعی زندگی کا رکن قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ یکساں اور مساوی سلوک کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ ان کی آزادی اور حفاظت کا ذمہ اب ریاست مدینہ پر تھا۔ انہوں نے بھی عہد کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کی صورت میں مسلمانوں کی مدد کریں گے، غیر فریق سے صلح کرتے وقت ان کے ساتھ شامل ہوں گے اور قریش کو امان نہیں دیں گے۔ فریقین کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے جان و مال کو خطرے میں نہ ڈالیں گے اور باہم دوست رہیں گے۔ اس قسم کے معاہدوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حریفوں کو سیاسی طور پر ساتھ ملا کر مدینہ میں ایک چھوٹی سی دولت مشترکہ قائم کر لی۔ ہجرت مدینہ کی حقیقی عظمت اور اہمیت کا راز یہی ہے کہ اس کی بدولت ایک محکوم اقلیت سے ایک غالب اکثریت میں تبدیل ہو گئے۔ کہاں ایک ستم رسیدہ گروہ جن کی اپنے گھروں میں بھی جانیں محفوظ نہ تھیں، اور کہاں آزاد و خود مختار ریاست کی ملکیت جو دیار اسلام کی آئندہ شاندار وسعت اور اسلام کی دنیا بھر میں اشاعت کا باعث بنی۔